السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے جانور کی قربانی جائز ہے اور جانوروں کے عیوب کیا ہیں؟ لغت کے اعتبار سے تمام اہل لغت نے جہاں البقرہ گائے کے معنی بیان کیے ہیں اور تعریف لکھی ہے، وہاں انہوں نے بھینس کو گائے کی قسم شمار نہیں کیا، لیکن جہاں الجاموس بھینس کے معنی بیان کیے ہیں، وہاں اسے گائے میں شامل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصلاً گائے کی بھینس قسم نہیں ہے، بعد میں بھینس کو گائے کی قسم بنا دیا گیا۔ بھینس برصغیر کا جانور ہے۔ اہل لغت کی کتب کو ایک طرف رکھ کر اہل علاقہ اور اہل زبان سے اس بارے معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھینس اور گائے دونوں الگ الگ قسمیں ہیں۔ اہل زبان کبھی گائے اور بھینس کو ایک قسم شمار نہیں کرتے۔ ہاں، اہل زبان کے ہاں گائے کی کئی ایک قسمیں ہیں، لیکن اقسام میں بھینس شامل نہیں ہے۔ اسی طرح بھینس کی کئی اقسام ہیں، لیکن ان میں گائے شامل نہیں ہے۔ بھینس اور گائے کی تمام قسموں کو گائے ہی کہا جاتا ہے، جبکہ اس بارے اہل زبان کو کسی قسم کی ابہام نہیں، جبکہ گائے اور بھینس الگ الگ قسم شمار کیا جاتا ہے۔ جائز اور ناجائز کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک یہی بات کافی ہے کہ جب قربانی کے مسنون اور منصوص جانور کثیر تعداد میں موجود ہیں تو قیاس، شبہات اور اختلاف والی عمل کو اختیار نہ کرنا چاہیے۔ کون سے جانور عیوب والے ہوتے ہیں؟ کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور کن کی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے بارے میں کیا بتایا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ قربانی کا جانور کا عیوب سے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور میں جن عیوب کو بیان کر دیا، ان میں سے کوئی عیب یا اس سے بڑھ کر قربانی کے جانور میں پایا گیا تو اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ معمولی عیب قابل برداشت ہے، کیونکہ حدیث میں واضح عیب سے منع کیا گیا ہے، معمولی سے نہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ ابو داؤد کی ہے حدیث 2802۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی گودا نہ ہو۔ جب کانے جانور کی قربانی جائز نہیں تو اندھا بالا والا ناجائز ہوگا۔ اس بارے امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے الموجوع شرح المذہب، صفحہ نمبر 404، کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد کی رقم ہے حدیث نمبر 2804، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان غور سے دیکھ لیا کریں، ایسی قربانی نہ کریں جو کانی ہو، یا اس کا کان آگے پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا کان چیرا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو۔ ایک دوسری روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قربانی کرنے سے منع کیا ہے جس کا کان یا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو۔ سینگ کے بارے معروف تابعی قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ سے پوچھا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے 2806، کہ عوب کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ تابعی عبید بن فیروز رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں نقص ہو۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو تمہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو، لیکن دوسروں کے لیے اسے حرام نہ ٹھہراؤ۔ مذکورہ بالا احادیث کے مطابق درجہ ذیل عیوب والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، جس کا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو، نصف ہو یا نصف سے زیادہ ہو، جس کا کان آگے سے کٹا ہو، جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو،
جس کا کان چیرا ہو، جس کا کان میں سوراخ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کا صحیح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے جانوروں کے عیوب کے بیان کر دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اور عیوب کے معتبر نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔